الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان قدر دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے غلام جمی غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ ارکان اسلام میں سے پانچواں اور اہم رکن حج ہے۔
یہ چونکہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، اس لیے ہم آج اس کی اہمیت، فضیلت اور ضرورت پر کچھ بات کریں گے۔ اور اس کی ضرورت اور اہمیت اس موقع پر اس لیے بھی ہے کہ جن سعادت مندوں کو اس سال یہ حج کرنے کا موقع مل رہا ہے، ان کی روانگی ہو رہی ہے، اور یہ مبارک سفر ایسا ہے وہاں کی حاضری کی محبت، جذب، کیفیت، کشش ایسی ہے جو نہیں گیا وہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اللہ اسے لے جائے۔ جو ایک دفعہ جا چکا ہے، جو ایک مرتبہ حاضری دے چکا ہے حج کی صورت میں، عمرہ کی صورت میں، تو کشش اور محبت ایسی ہے کہ دل بھرتا نہیں، آنکھیں دیدار سے سیراب ہوتی نہیں، پیاس بجھتی نہیں۔ جو جا چکا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ بار بار جائے۔ اور محبت اور کشش ایسی ہے کہ جتنی مرتبہ بھی چلا جائے، جتنی بار بھی چلا جائے، اسے ہر بار اس کا لطف علیحدہ ہی آتا ہے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے ناطے، جسے وہاں جانے کی تڑپ طلب ہے ہی نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا، کبھی سوچ ہی نہیں آئی، کبھی کشش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ میں کوئی فتویٰ کی زبان میں تو بات نہیں کرتا، لیکن محبت کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، جسے وہاں جانے کی طلب نہیں، کشش نہیں، تڑپ نہیں، طلب نہیں، اس سے بڑا تو احسان فراموش ہی کوئی نہیں۔ اجر، ثواب، فضیلت یہ اپنی جگہ ہے، فرضیت اپنی جگہ ہے۔ اور عجیب بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنی مرتبہ بھی چلا جائے، محبت، ذوق، طلب بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے۔ ہر سفر سے بندہ اکتا جاتا ہے، لیکن مدینے کا سفر ہر بار ایسا ہے مکے کا سفر ہر باز ایسا ہے کہ ہر قدم پر، ہر سفر میں اس کا لطف ہی جدا ہے۔ میں نے اس کی وجہ ڈھونڈی تو کئی وجوہات سامنے آئیں، لیکن قرآن پاک سے ایک آیت ملی مجھے تو میں سمجھ گیا کہ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم آپ پڑھتے ہیں نا، آتے ہیں وہی جن کو، بولیے آتے ہیں وہی جن کو، میں اس کو تھوڑا بدل دیتا ہوں، مدینے جاتے ہیں وہی، جاتے ہیں وہی جن کو
بول دیجئے جن کو سرکار بلاتے ہیں. مدینے والے آقا کی تو بات ہی بڑی اونچی ہے نا، بہت بڑی ہے. ہم تو اس میں بھی کلیئر ہیں کہ میرے داتا کے در پہ بھی وہی آتا ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. سورہ ابراہیم میں آپ کی دعائیں منقول ہیں. آپ فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. آگے دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. مفہوم اور ترجمہ آپ کے سمجھ آنے والا یہ ہے کہ مولا اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. مولا اپنے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال، لوگوں کے دل کھنچے چلے آئے ادھر. تو یہ دلوں کا کھنچنا حج کے لیے ہو، عمرہ کے لیے ہو، زیارات کے لیے ہو، یہ اس پر میں نے تمہیدی بات کی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام اور کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ جنہیں رب کائنات وہاں حاضری کی توفیق اور سعادت عطا فرماتا ہے. تو چونکہ لوگ حج پر جا رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں وہ تمنا کیے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، جو ایک مرتبہ جا چکے ہیں وہ بار بار جانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی کچھ تعداد ایسی بھی ہوگی کہ جو شاید اس کی اہمیت سے اتنے واقف نہیں ہیں. یہ جتنی میں نے بات کی ہے نا وہ محبت کے سینیریو میں اس کی اہمیت کی بات کی ہے میں نے. شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق جیسے میں نے عرض کیا، پہلی بات تو یہ کہ حج فرض ہے. حج کیا ہے؟ نہیں سارے نہیں بولے، میں یہ آپ سے کہلوانے کی کوئی وجہ ہے وہ میں حج کیا ہے؟ فرض ہے. احکامات شرعیہ کی مختلف اقسام فقہاء نے بیان کی ہے نا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے. یہ درجہ بندی بھی اسی طرح ہی ہے، اوپر سے نیچے تک. احکامات کے لزوم میں سب سے ٹاپ پر فرض ہے، سب سے زیادہ اہمیت فرض کی ہے. چنانچہ ایک آیت سنیں اور ایک حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کی. فرضیت اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. خاص طور پر وہ توجہ فرمائیں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں بہنیں، مرد حضرات، جوان، سارے جو اب سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، کہ جن کے پاس اس مبارک سفر کے لیے زیادہ راہ سامان ہے، جو جا سکتے ہیں لیکن جاتے نہیں کسی بھی وجہ سے، آگے چل کے بات کرتا ہوں، وہ خاص توجہ فرمائیں. یہ فرض کے لفظ کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. آگے چل کے بتاتا ہوں استطاعت سے کیا مراد ہے. آگے فرمایا ومن کفر، جو انکار کرے. کس سے انکار کرے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرے، اللہ کے وجود کا انکار کرے، اس کے احکامات کا انکار کرے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا، شریعت میں اس کے درجے کا،
اگر اس کی اہمیت وہ محسوس نہ کرے، کیا مطلب؟ جا سکتا ہے جاتا نہیں، جا سکتا ہے مگر جاتا نہیں۔ ومن کفر، فرمایا جو انکار کرے، پرواہ نہ کرے، تو سن لو فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، انہوں تہاڈے حج عمرے دی کی لوڑ ہے۔ یہ مفہوم ہے، بالکل قربانی کی طرح۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانیوں کا گوشت تم لے گئے، کھا گئے، کھالے مدرسے اور تنظیمات والے لے گئے، خون زمین پہ بہہ گیا، سارا تمہارے پاس رہا۔ رب نے تو یہ دیکھنا ہے نیت کیا ہے۔ اللہ کو کیا حاجت ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے عن العالمین۔ کیا مطلب؟ مفہوم یہ ہے کہ آؤ گے تو خیر ہی پاؤ گے، اگر آؤ گے تو خیر ہی پاؤ گے، آؤ گے تو میری رضا پاؤ گے، آؤ گے میری بارگاہ میں ان زیارات مقدسہ کے لیے، مقامات مقدسہ کے لیے حج کے بہانے ہیں۔ فرض ہے، لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کے لیے میں نے اس کو ایک سورس اور ریزن اور سبب بنایا۔ فرمایا حج کے بہانے آؤ گے نا، آؤ گے ایک دفعہ۔ میں ایسے بیسیوں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں، ایک دفعہ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب زندگی بدل گئی ہے، سوچ ہی بدل گئی ہے، زندگی کے جینے کا، دنیا میں رہنے کا، آگے بڑھنے کا زاویہ اور اینگل ہی چینج ہو گیا ہے، وہاں جا کے پتا چلا ہے۔ اچھا چلو میں آپ کو اور ساتھ لے لیتا ہوں۔ اولیاء کی بارگاہ میں جو لوگ آتے ہیں نا، حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں، وہ ایک اینگل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار سبحان اللہ، اللہ کے محبوب بندوں کی، امتیوں کی، سرکار علیہ السلام کے شہزادوں کی، اولیاء کی، ان کی یہ شان ہے۔ تو جو مرکز مہر و محبت و وفا و عشق ہے، جو جانے کائنات ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری اور ان سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ بے پرواہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو استطاعت ہو، غور سے سنیں، توجہ، جس کو استطاعت ہو، استطاعت کا مطلب میں بتا دیتا ہوں، حج کے فرض ہونے کی جو 7 شرائط ہیں، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، نابینا نہ ہو، 7 شرط یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ ہو۔ زیادہ راہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پرسنل ایسٹس، کیش کی صورت میں، زیور کی صورت میں، وہ مرد ہے تو اپنے حساب سے، عورت ہے، خاتون ہے، اس کے پاس اس کے ایسٹس اور اس کی جمع پونجی کے حساب سے، سونا چاندی کے حساب سے اگر اتنا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس پر حج فرض ہوتا ہے، حاجات اصلیہ سے زیادہ ہے، اور پھر اگر اس پر اہل و عیال کی ذمہ داری ہے تو جتنا وقت 40 دن 20 دن 25 دن وہاں اس نے رہنا ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ چھوڑ کر جائے، کام کاج اس کا چلتا رہے، یہ ساری چیزیں نکال کر صحت مند بھی ہو۔ اور یہ شرائط حج کے مہینوں میں، شوال، ذوالقعدہ، حج کے پہلے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں یہ شرائط پائی جائیں تو پھر حج کا معنی ارادہ کرنا، مخصوص ایام میں نیت کر کے، مخصوص افعال کے ساتھ، مخصوص ارکان کو ادا کر کے ان کی زیارات کے لیے جانا، یہ واجب اور فرض۔ فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے اور نہیں جاتا، اور نہیں جاتا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مات یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی ہو کے مرے تے بھاویں نصرانی ہو کے مرے۔ کیا مطلب؟ اگر مسلمان ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو پھر اسلام کے شعار کو، اسلام کے اس اہم ترین فرض کو نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ استطاعت ہوتے ہی، وسائل کے ہوتے ہی، فرض ہوتے ہی اسی سال نام ڈلوا دینا یہ لازم ہے۔ نمبر آوے تو پاویں نہ آوے، بھیج دے۔ اور یہ انتظار نہ کرے کہ بچیاں دیاں شادیاں کر لواں تے پھر حج تے جاواں گا، حالانکہ تے بچیاں بیٹھیاں پھر حج کر کے آواں گا، حالانکہ تے اینا کام ہو لوے تو پھر جاواں گا۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں لو یار اے کو عمر حج کرن، اللہ اکبر، بوڑھے ہونے کا، کمزور ہونے کا انتظار نہ کرے، جب فرض ہو عمر کے جس حصے میں ہو سب سے پہلا کام چل کے ادا کر کے آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرے، یہ بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک بار ہی فرض کیا ہے، یہ بھی یاد رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا اعلان فرمایا حجو، حج کرو، ساتھ اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض ہے؟ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، خاموشی رہی، خاموش رہے۔ اکل عام یا رسول اللہ، اکل عام کا مطلب یہ کہ ایک سال بھی امیر ہے، اگلے سال پھر امیر ہے، صاحب استطاعت ہے، تو یا رسول اللہ ایک سال کر کے آگے تو اگلے سال اگر پھر نصاب ہے، فرض ہو رہا ہے تو پھر جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فسکت، حضور خاموش رہے، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ سائل نے 3 مرتبہ پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہے، تیسری مرتبہ فرمایا لو کنت نعم لوجبت۔ میں تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہر سال فرض ہے، میں خاموش رہا، توجہ ہے جناب؟ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہر سال فرض ہے، میں خاموش رہا، تو مجھ سے پوچھ رہا تھا ہر سال فرض ہے، میں خاموش رہا۔ لو کنت نعم، اگر میں کہہ دیتا نا ہاں، ہائے ہائے ہائے، اگر میں کہہ دیتا نعم، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں، تو سن میرا کہنا، ذرا اس کی گہرائی کو سمجھے نا، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کو سمجھیں۔ شریعت اسلامیہ میں نبی پاک علیہ السلام کے احکامات میں، شریعت کے احکامات میں نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کو سمجھیں۔ میں دوہرا دیتا ہوں کیونکہ آج کے اس دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تشریعی حیثیت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے اس پہلو کو سمجھنا، بیان کرنا، قبول کرنا، اظہار کرنا کہ ہمیں آپ کو جو اللہ نے محبوب کائنات عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی ہے، وہ صرف پڑھ کے سناتے نہیں، ہائے ہائے، وہ صرف پڑھ کے نہیں سناتے۔ اللہ قرآن پاک سورہ قیامہ میں خود فرماتا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ فرمایا محبوب
رسم پوری کرنے کے لیے ہم قرآن اتارتے ہیں، جبریل پڑھ کے سناتا ہے، تو خاموش رہا کر، بس محبوب چپ رہا کر، تیری زبان پاک پہ جاری رکھنا، تیرے قلب اطہر میں محفوظ رکھنا، یہ ہمارے ذمہ، زبان پاک پہ جاری کرانا ہمارے ذمہ، قلب اطہر میں محفوظ کر دینا ہمارا ذمہ۔ صرف یہی نہیں ہے، اس کے معنی، مطالب، تشریح، مفہوم، احکامات، ہر چیز۔ ثم ان علینا بیانا، فرمایا محبوب اب جملے پہ ذرا دھیان دینا، اس کو لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا۔ شریعت، توجہ ہے، شریعت ہاتھ باندھے مصطفیٰ کے سامنے کھڑی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے اور زبان وما ینطق عن الہوا کی حرکت کی منتظر ہے۔ لو قلت نعم لوجبت، میں اگر کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ ہاں، یہ ہے وہ عظمت، یہ ہے وہ شان، یہ ہے وہ مقام۔ لو قلت نعم لوجبت، امت کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، نبی علیہ السلام کو اپنا رسول نبی کا اعلان کرنے والوں کو اس بات کا یقین اور ایمان رکھنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس معرفتگی کے ساتھ، اس وفا کے ساتھ، اس وفا کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑنا چاہیے، لپٹنا چاہیے، قربان ہونا چاہیے، نثار ہونا چاہیے، وارفتہ ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہمارے لیے بہتر جانا عطا کر دیا، دے دیا ہمیں۔ لو قلت نعم لوجبت، تو میں نے یہ کہا کہ حج کرنے والے کو حضور علیہ السلام کا یہ احسان ماننا چاہیے، یہ احسان ماننا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان وما ینطق عن الہوا کو بس اس موقع پہ حرکت نہیں دی، خاموشی رکھی ہے۔ شکر کیا کر، شکر کیا کر۔ آقا نے کرم فرما کے رخصت دیتے ہوئے، یسر کو اختیار کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرض فرمایا ہے اللہ کی طرف سے، ایک مرتبہ۔ پھر اس لیے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، بالکل نماز کی طرح۔ نمازیں تو 50 فرض تھی نا، پہلی دفعہ تو 50 فرض ہوئیں، تو 50 سے 5 ہوئیں، 50 سے صدقہ مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، 50 سے 5 ملی صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حج ہر سال فرض نہیں ہوا، صاحبان استطاعت پر ایک مرتبہ پوری زندگی میں ہوا، تو یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی شکر کرنا چاہیے۔ اور پھر جو استطاعت ہوتے ہوئے پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کرتے، 50 فرض ہو کر 5 رہ گئیں، جو 5 بھی نہیں پڑھتے، ہر سال فرض نہ ہوا، ایک مرتبہ عطا ہوا پوری زندگی میں،
جو ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے ہمیں ٹینشن نہیں، جاؤ ختم. اور اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فسق و فجور، بے حیائی، گالی گلوچ، کوئی ایسا کام نہیں کیا، غیبت، جھوٹ، کوئی گناہ کبیرہ کا کام نہیں کیا، جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اس حدیث پاک کے ساتھ اس کی وضاحت کرتا چلوں تھوڑی سی. حج حق اللہ ہے. حج کیا ہے؟ حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ کی جانب سے فرض کردہ عبادات میں سے ہے. لیکن یاد رکھیں محتاط علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ تو اللہ کی شان سے امید یقین ہے کہ بخشے جائے، لیکن جو حقوق العباد گلے میں لے کے پھر رہا ہے نا، جو حقوق العباد لے کے پھر رہا ہے، اس کا ازالہ اور ان کا حساب کتاب یہ اس کے ابھی بھی ذمہ ہے. ہاں، یہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. اور آج کا جو نفسا نفسی کا دور ہے، حرص و ہوس کا دور ہے، لالچ کا دور ہے، جاہ و منصب پرستی اور اس کی طلبی کا دور ہے، ایسے حالات میں بندہ یہ سمجھے کہ جناب میں حلال حرام کوڑ کپاڑ مار کے اکٹھا کر کے حج کراواں، اور یہ سمجھے کہ شاید برابر ہو گیا. تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. فیکٹری کے ملازموں کی تنخواہ پوری دی نہیں ہے، 6 مہینے کی تنخواہیں حاجی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں، اور حاجی صاحب عمرے پہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ان چیزوں کی طرف بیلنس رکھتے ہوئے دھیان دینا ضروری ہے، اس طرف توجہ کرنا ضروری ہے. اس پر الگ شواہد ہیں، اس پر الگ واقعات ہیں کہ جو حقوق العباد کا جتنا خیال کرتا ہے رب کائنات، تو پھر میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی مرحلہ، کوئی جگہ، کوئی سٹیج ایسی بھی آ جاتی ہے. میں نے جمعے پر بیان کیا تھا، ایک سٹیج ایسی بھی آ جاتی ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کی، حج کا جمع کیا ہوا سامان، تیاری اور پیسے کسی یتیم مسکین بیوہ کو دے دیے، محتاج اور مسکین کی داد رسی کے لیے دے دیے، اسے خوشخبری مل گئی بندے تو حج پہ گیا تو نہیں ہے لیکن تیرا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ تیری وجہ سے جو حج کرنے گئے تھے اللہ نے ان کا بھی قبول کر لیا. یہ الگ پہلو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ جو حج کرنے والا ہے، حج مبرور کرنے والا ہے، حج مقبول کرنے والا ہے، وہ اپنے خاندان کے 400 بندوں کی شفاعت کرے گا. 400 بندوں کی شفاعت کرے گا. تو آج کی گفتگو کا جو اصل لب لباب اور خلاصہ ہے، زور دینا ہے، اس طرف توجہ دلانا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق عطا کی ہے حساب کتاب لگائیں اور اس اہم فرض کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادا کر کے آئیں. یہ سوچ کے بیٹھے رہنا کہ بیٹیوں کی شادیاں ہو لیں تو پھر حج کروں گا، یہ کام میرا ہو لے دنیا کا، نو حج کے فرائض کے لیے ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہے. جیسے ہی فرضیت ہو جائے تیاری کرے اور اللہ رب العزت کے بھروسے پر اس مبارک سفر کے لیے روانہ ہو جائے. اور کچھ وقت پہلے ایک جگہ میں نجی محفل میں بیٹھے ہوئے مجھ سے کسی نے پوچھا تو یہ میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قرآن پاک کے صدقے میں نے اس وقت حج کی سعادت حاصل کیا جب میری عمر 20 سال تھی. میں نے فرض حج کیا ہوا ہے اللہ کی مہربانی سے.
then I was just in 20 year old. 91 میں میں نے حج کی سعادت حاصل کی قرآن پاک کے صدقے سے, اور اس وقت صرف 40,000 روپیہ لگا سی. وہ 40 وچوں بھی میں 23,000 بچا کے لے آیا سی. بات سمجھ گئے 22-23,000. لیکن وقت حالات روپیہ ڈی ویلیو ہوا, حالات جیسے جو بھی ہو جائیں, نقطہ اور اہمیت اور زور والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت اور توفیق دی ہے, صحت ہے, جوانی یا موقع بنے, سارے کام چھوڑیں, سارے کام چھوڑیں, اللہ کے سپرد کریں, تیاری کریں, ارادہ کریں اور اس فریضہ کو ادا کر کے آئیں تاکہ وہاں کے روحانی مناظر کو بھی دیکھیں, وہاں کی برکات کو بھی سمیٹیں, نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کو بھی حاصل کریں, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دیں. اور انشاءاللہ اس ایام کے قریب میں پھر میں ہمیشہ کی طرح اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ حج کرنے جائے, حج کرنے جائے تو مدینے نہ جائے, اور جائے تو پھر نیت کیا کر کے جائے. اہل سنت کا یہی بتا دوں, مجھ آپ اہل سنت, اہل محبت کا ایمان عقیدہ امام اہل سنت کا دیا ہوا, حضور داتا علی حجویری کا دیا ہوا, حضور غوث پاک کا دیا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی ہم تو جاتے ہی محبوب کی زیارت کے لیے ہیں. آج تو فرض ہے ہی صحیح, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, قبول فرمائے, اور رب کائنات جو نہیں جا پا رہے ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے, جن کے پاس اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توجہ توفیقات میں برکت دے تاکہ وہ اس اہم فریضہ کو ادا کر سکیں. ڈینگی کا زور زورہ سٹارٹ ہے, ہمیشہ کی طرح ذرا دھیان رکھیں, پانی جمع نہ ہونے دیں. یہ آپ کی خدمت میں, آپ کے فائدے کے لیے, آپ کی توجہات کے لیے اور آپ کی بہت ساری آسانیوں کے لیے, بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اپنے گھروں میں, گرد و پیش میں, دفاتر میں, سب جگہ دی گئی ہدایات پر, حفاظتی تدابیر پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو, آپ سب کو, عوام پاکستان کو اور جمیع اہل اسلام کو حضور علیہ السلام کی محبت اور غلامی میں صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا مرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی ملک کریم جواد بر الرؤوف الرحیم. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون